ایک معاشی طور پہ کمزور پاکستان جو اپنے لیے دنیا سے مدد مانگ رہا ہو، وہ کشمیر کے لیے مدد مانگنے جائے گا تو اس کو وہ نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مقدمہ ہم مذہبوں کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ لڑنے والا مقدمہ آج ہمیں مسلمان ملکوں کے اندر نظر نہیں آتا، بڑا کمزور صورتحال ہے۔ OIC میں آج بہت سارے ہمارے ممبرز ممالک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، لیکن کشمیر کے ایشو کے اوپر وہ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے۔ آج بھی اگر غور کریں تو کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان کے موقف کو بھلے چھوٹے ممالک صحیح، لیکن وہ یورپ کے ممالک کھڑے ہوتے نظر آئیں گے۔ بڑے تھوڑے مسلم ممالک ہیں جو ہمیں اخلاقی امداد فراہم کرتے ہیں، بہت سارے تو وہ ہیں جو ہندوستان کو اخلاقی بھی اور مالی مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا اس عمل کو بھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو، ہم سب کو، اور اس میں آپ کا بڑا اہم رول ہے، اس جیسے اداروں کا بڑا اہم رول ہے، میری دانست میں جہاں پہ ہمیں دنیا کو یہ مقدمہ دنیا کی نظروں میں زندہ رکھنا ہے، ایفیکٹولی اس کو پلے کرنا ہے، اس کے اوپر ورلڈ اوپینین جو ہے وہ ہم نے ہموار کرنا ہے تاکہ لوگ مختلف فورمز پہ ہندوستان کے اوپر پریشر بلڈ کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنی نئی نسل ہے اس کو بھی اس مقدمے سے آگاہ رکھیں۔ آج آہستہ آہستہ جہاں دنیا کی نظر سے یہ ہٹانے کی کوشش ہے، ہمارے ہاں بھی طویل جدوجہد ہو جائے نا تو کچھ نہ کچھ طبقہ بھی درمیان میں سے سیگمنٹ آف دیٹ سوسائٹی وہ تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ میجورٹی کا ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو، ہمارے اپنی نسلوں کو یہ ضرور آگاہ رکھنا ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں سمجھتا جی، میں اس کو کشمیریوں کا مسئلہ سمجھتا ہوں، میں اس کو انسانی مسئلہ سمجھتا ہوں، میں اس کو دنیا کی کمٹمنٹ سمجھتا ہوں، اقوام عالم کا، اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ سمجھتا ہوں، اور وہ کمٹمنٹ ان کو آنر کرنا چاہیے اور انسانی حقوق کی بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ اگر یہ صرف مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا اور باقی ہندوؤں کا ایشو ہو تو یہ پھر اور طرح دیکھا جائے گا دنیا میں۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، باقی آئی ڈونٹ نو کہ اس کے معنی کیا نکالے جاتے ہیں، لیکن میرا یہ بڑا واضح خیال ہے کہ ہمیں دنیا کے فورم پہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہاں وہ مسلم میجورٹی ہے، اگر اس مقدمے کو ہم مسلم اور ہندوؤں کے رنگ میں لڑیں گے تو آج ہندوستان کے اندر، مجھے کہنے دیجئے، ہندوستان کے اندر آج وہاں کا ہندو بھی، سارے ہندو وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ آج وہاں کے ہندو آتا کے باوجود ہندوستان کے اندر سارے ہندو، سارے سکھ، سارے پارسی، سارے جو باقی مذاہب ہیں وہ مطمئن اور خوش نہیں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ہندو آتا ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے، جس طرح پاکستان کے اندر یہاں پہ انتہا پسندی کی ایک سوچ ہے جو تھوڑے لوگوں کی ہے، جس کو میجورٹی مسترد کرتی ہے، اور وہ اپنی ول ہم سب پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے مسلط کر لی کیونکہ وہ حکومتوں میں آ گئے، یہاں ابھی تک ہم ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں، ریاست فائٹ کر رہی ہے۔ وہاں بھی ایسا ہی ایک مذہبی انتہا پسند طبقہ اوپر آ گیا ہے، اور اس کی کوششوں کو ہمیں انسانی رویے اکٹھے کر کے لڑنا زیادہ بہتر لڑائی ہم کر پائیں گے میرے خیال میں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے کبھی بھی کوئی کوشش، کوئی کمی اس میں نہیں ہو سکے گی۔ میں کل بھی گورنر صاحب سے ملا اور پاکستان کی اپنی اگلی نسلوں کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑنے، اس کی آگہی کے لیے، بیٹر اویئرنیس کے لیے میں نے ان سے بھی گزارش کی۔ اس سے پہلے میں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے پاس گیا، میں نے وہاں بھی ان سے گزارش کی کہ لیٹس میک سم کشمیر سیلز اور کشمیر چیئرز اور کشمیری ڈپارٹمنٹس اوور دیئر، سو دیٹ ہم اپنے بچوں کو بھی، اور یہاں پہ مکالمے کریں، مناظرے کریں، پاکستان کی نئی نسل کے اندر یہ مکالمہ جو ہے لے کے جائیں۔ اس میں ہمارے میڈیا کا بڑا اہم رول ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی جس طرح میں نے کہا نا کہ لمبی جدوجہد سے تھوڑا تھوڑا بعض اوقات سفر جو ہے نا بندہ تھکن اس کی محسوس ہوتی ہے، نہیں، اب ہم تازہ دم ہو کے پھر اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اور اس میں میڈیا نے پاکستان کے اس مقدمے کو، کشمیر کے اس مقدمے کو دنیا کے سامنے رکھنے اور پاکستان کے سامنے رکھنے کی، پاکستان کی نئی نسل کے سامنے رکھنے کی بھی ایک جدوجہد کرنی ہے۔ ہمیں پاکستان کے ہر فرد کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ یہ کشمیر کا مقدمہ نہیں ہے،
یہ آزادی پاکستان، یہ آزادی ہند، یہ آزادی پاکستان، یہ ہمارا جو انفینشڈ گول ہے، اس کی تکمیل کا ایجنڈا ہے. لہٰذا یہ وی آر ڈیوٹی باؤنڈ، ایتھیکلی، مورلی وی آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو struggle and do every step, to take every step, to put all our efforts to resolve this issue. اللہ کرے ہم اس میں جلد کامیاب ہوں، تاکہ جو ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کے اوپر وہاں جابر کی ایک رات مسلط ہے، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اب ہندوستان نے اس کو نئے نئے بہانوں سے اور طویل کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی وہ 370A کا راستہ ہے، کبھی وہ آرٹیکل 35 والا راستہ ہے، کبھی وہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کے قانون کو تبدیل کیا ہے، انہوں نے رائٹ ٹو ووٹ دے کے، یا یہ جو شہریت کا قانون ہے اس میں تبدیلیاں کر کے، ڈومیسائل ایکٹ میں تبدیلی کر کے وہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہ کشمیر کو ہم فتح کر پائیں گے. یہ اگر ہم دیکھیں تو آج لگتا یوں ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں، جو جرم کے، جبر کے، جو وہاں فلسطین کے اوپر ہو رہے ہیں، یہاں کشمیر کے اوپر ہو رہے ہیں، یہ دونوں حکومتیں، یہ دونوں ریاستیں اپنے اپنے تجربات شیئر کر کے جبر کے ذریعے چیزوں کو مسلط کرنا چاہتی ہیں. خواتین و حضرات، میں صرف اتنا کہہ کے اجازت لوں گا کہ میری دانست میں اب دنیا میں یہ جبر کے قانون کے تحت آپ ریاستیں تبدیل نہیں کر سکتے. آپ زیادہ عرصے تک لوگوں کی قومیتوں کے حقوق دبا نہیں سکتے. الٹیمیٹلی آپ کو یہ حقوق دینے ہوتے ہیں، اور اگر قومیں اس سے اعتراض کرتی ہیں تو ان کے اپنے اندر سے بہت ساری خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی گھر، کوئی قبیلہ اگر انصاف نہیں کرتا اپنے ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ سے، تو الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں تو دوسری نسل میں نہ وہ گھر رہتا ہے نہ وہ قبیلہ، اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، اور وہی قبیلے، وہی قومیں، وہی دنیا میں سرخرو رہتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں. اور آج کے قانون یہی ہے کہ ہمیں ڈیموکریٹکلی اس معاملے کو حل کرنا ہے، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں کوئی بھی رستہ، ہاں ہم ایگریسر نہیں ہیں، ہم ایگریسر نہیں تھے، ہم ایگریسر نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی بھی رستہ اختیار کرنا پڑے گا تو اپنا حق کا دفاع کریں گے، اپنے کشمیریوں کا دفاع کریں گے، پاکستان کے انٹرسٹ کا دفاع کریں گے، پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.